ایک مسئلہ شرعی ہے جس کو میں نے ذکر کیا تھا، مالی حوالے سے ذکر کیا تھا۔ جب انسان کی معاش صحیح ہو تو معاد بھی صحیح ہو جاتی ہیں، یعنی لا معاد لمن لا معاش له، اس شخص کی قیامت نہیں ہے، معاد نہیں ہے جس کے پاس معاش نہ ہو۔ یعنی معاش انسان کی معیشت کو کہتے ہیں، انسان کی ضروریات زندگی کے لیے وسائل کو کہتے ہیں۔ تو خدا کی بارگاہ سے لینے، مانگنے، حاصل کرنے کے لیے جب ہم اللہ کے نام پہ دے گا تو اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ وہ ذات سریع الرضا ہے نا جی، جلد راضی ہو جاتا ہے۔ وہ ہم سے تھوڑے مانگتا ہے، بہت زیادہ لینا چاہتا ہے۔ یا باسط الیدین بالعطیہ، وہ عطایا کے لیے اپنے دست قدرت کو باز رکھا ہوا ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں لینا نہیں آتا۔ اسی لیے جواب شکوہ میں علامہ اقبال کا بھی اس نے خدا کی بارگاہ میں ایک شکوہ کیا تھا، اس کے بعد جواب شکوہ دیا تھا۔ ہے نا جی، آپ سب جو سکولوں میں، کالجوں میں بچے پڑھتے ہیں، ایک شکوہ ہے، شکوہ خدا سے تھا، تم نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیں صرف یہی دیا، میدانوں میں، صحراؤں میں لڑنے ہمیں دیا، ہم نے تیرے نام پہ قربانیاں دی، سب کچھ لٹا دیا، ساری نعمتیں تو نے کافروں پہ دے دیا کیا ہمیں؟ یہ شکوہ میں بہت سارے چھوٹے موٹے مولویوں نے علامہ اقبال کے خلاف کفر کا فتویٰ بھی دیا تھا، یہ تو مشرک ہو گیا، نعوذ باللہ کافر ہو گیا، خدا کا انکار کر رہے۔ دیا ہی کیا تو نے ہمیں؟ بس یہی ہے، مرنے کو ہمیں مرنے کے لیے رکھا ہے، نعمتیں سارے تو نے دے دیا ہے، تو اغیار کے کاشانوں میں دیا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا۔ بعد میں جواب شکوہ میں خدا کی طرف سے خود جواب دیا تھا، اللہ کی طرف سے یہ اعلان تھا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے خود جواب دے رہے، کچھ دیا نہیں کہہ رہا تھا، بعد میں پھر اللہ کی طرف سے خود کہہ رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ تو ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ سے، لینا نہیں آتا ہم سے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے جو اللہ کے نام پہ تھوڑا دے دو، اللہ سے بہت سارے لے لو۔ حرام کی طرف نہ جاؤ، الحرام لا ینما، حرام سے کوئی برکت نہیں ہوتی، ان نمی لا یبارک فی۔ اگر حرام طریقے پر کمانا چاہیں تو ہاتھ میں آئے گا، لیکن وہ آتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا کہاں گیا، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ مالی اعتبار سے بہت کرپشن کرتے ہیں، ادھر ہاتھ مارتے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ مت مارو، رزق حلال کے لیے کوشش کر لو، اپنی آمدنی کو صاف رکھو اور اپنے انکم کو شرعی موازین کے تحت رکھو، تو اسی میں برکت آ جائے گی۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ ڈیوٹی وہی کر لو، اسی تنخواہ سے گزارا ہو جائے گا، لیکن تھوڑی بہت رشوت لینا چاہے تو جو آپ کی حلال ہے وہ بھی ساتھ چلے جائیں گے۔ کاروبار کو صحیح رکھو، احتقار مت کرو، یعنی ذخیرہ اندوزی مت کر لو۔ تھوڑا سا روڈ ادھر بند ہو جائے نا، پھر ادھر سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، سبزی پرانی سبزی ہوتی ہیں، یہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں، سامان پرانے ہوتے ہیں ادھر سے بڑھ جاتے ہیں، سیمنٹ سریا پرانے ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں، تیل پرانا کا سٹاک ہوتا ہے ادھر بڑھ جائے ادھر ہوتا ہے۔ مت کرو ایسا، آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکل کے آ جائے گا۔ حرام آئے گا ضرور، لیکن راستہ نکال کے آئے گا۔ بچہ اچانک بیمار ہو جائے گا، گھر والی کو تکلیف ہو جائے گی، خود کو پریشانی ہو جائے گی، کہیں پھنس جائے گا، پھر وہ ادھر چلا جائے گا، آتا ہوا بہت نظر آئے گا، جاتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن حلال وہ ہوتا ہے، آتے ہوئے سلولی آئے گا، جاتے ہوئے بڑی دیر سے جائے گا۔ تو لہٰذا خمس ادا کیا کرو، خمس کا حساب کرو، کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے۔ خمس ایک واجبات میں سے حق زہرا کہتے ہیں۔ اگر زہرا کا حق کوئی اور اگر چھین جائیں تو اس میں ہم لعنتیں بیچتے ہیں، خود ادا نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی کی طرف انگوش نمائی کرنا آسان ہے، خود کی طرف بھی دے رہو، اپنی انکم پر بھی دیکھو یہ حق زہرا ادا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد۔ ہم دین کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جو ہمارے نئے تشریف لانے والے عزیزان کے لیے گزارش ہے۔ دین یعنی کائنات کے نظام میں، نظام الہی قرآن کی نظر میں ہے، کیا اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ دیکھیں صاحبان عقل ہے تو اس کو عقل سے تھوڑے سے کام لینا چاہیے۔ روایتی مجلس بھی میں پڑھ سکتا ہوں،
روایتی عام سی مجلس پڑھ کے کسی موضوع پہ ادھر ادھر کر کے تھوڑے سے آپ کو ڈرائیں، تھوڑے سے جنت میں لے جائیں، پھر ادھر سے نکال دیں یہ وہ، لیکن دنیا وہ نہیں رہی آج دنیا کا زاویہ چینج ہو گیا ہے، خصوصاً مکتب اہل بیت کے حوالے سے دنیا اب اس تناظر میں دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اگر کچھ کریں تو یہی لوگ کر سکتے ہیں، اگر کسی کو روکیں تو یہی کر سکتے ہیں جو مکتب اہل بیت کے مانے، وہ سارے مدیون ہیں، یہ سارے قرض ہے رہبر معظم کے خون کا، دنیا میں ایک تحول سے پیدا کر دیا ہے۔ عزاداری میں کتنی بڑی طاقت ہے، حسینیت کتنی بڑی طاقت ہے، یہ عاشورہ کوئی معمولی نہیں، یہ کتنے ٹف پیریڈ ہے انسان کے لیے، یہ محرم ایک مہینہ نہیں ہے بلکہ ایک تکمیل انسانیت کی تدریس کی کلاس ہے جو انسان کو معراج کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آج ہمارا وظیفہ بہت بڑھ گیا، تو انہی کے ذیل میں آج انہی کی وجہ سے پاکستان کا امیج بھی تھوڑا سا بڑا ہے، تو ہمیں اس پہ شکر بھی کرنا چاہیے۔ آج میں پہلے ذکر کر رہا تھا، آج سائن اس پر ہو گئے ہیں تو مراحل آگے بڑھنے والے ہیں، اس میں مصالحت بڑے سخت ہوتے ہیں جی، جنگ آسان ہے، لیکن جہاں کسی جنگ کو روک کر کسی ٹیبل پر آ کر وہاں مذاکرات کر کے اپنی موقف کو منوا کے سائن دشمن سے لینا، یہ بڑا ٹف مرحلہ ہوتا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ دعوت صلح حدیبیہ میں دیکھیں، پیغمبر نے جہاں صلح کیا تھا بڑی نقطہ چینیاں ہو گئیں، اپنوں کے بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ صلح امام حسن کو آپ دیکھیں، بہت مشکلات سے اس پہ سین ہو گئے۔ آج وہی مرحلہ دنیا یہ کفر و شرک جو اپنے طاقت کے بلبوتے پر کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتی تھی، کسی کو بل انسان تو چھوڑیں بلکہ اپنا غلام سمجھتے تھے، جہاں پر بھی چاہے اپنی منمانیاں کرنا چاہتے تھے، طاقت کی زبان دنیا میں استعمال ہوتی تھی، لیکن ان تمام طاقت کی زبانوں کو منہ سے کھینچ کر باہر کر کے ہاتھ کو مجبور کر کے سائن کروایا۔ یہ معمولی فتح نہیں ہے بلکہ یہ فتح مبین ہے، اسلام کی فتح مبین ہے، فتح عظیم ہے یہ، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، تو لہٰذا عقلی زاویے سے ہمیں سوچنا ہوگا۔ دنیا ہماری طرف جب دیکھ رہی ہوتی ہے، دیکھیں چھوٹی سی کلاسیں ہوتی ہیں، چھوٹی سی کلاس کے معیار بھی نیچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے مسلمان الحمدللہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ دین کی خدمات کر رہے ہیں، دین کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ہر کوئی یا تو پرائمری سطح پر ہے یا مڈلس یا ہائر سیکنڈری، لیکن جو آپ اگر ہائی لیول پر اگر دیکھا جائیں تو آپ اور میری طرف دیکھ رہے ہیں، اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے، تعقل کرنے کی ضرورت ہے، مجالس کا رنگ الگ سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، روایتی انداز سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کے بانی اور شہید بھی بعد میں ہو گئے، لاپتہ ہو گئے اسرائیل کی وجہ سے، امام موسیٰ صدر کا جملہ تھا، مجلس حسین میں جا کر، یعنی زمانے کی یزید کو نہ پہچانے، یعنی اسرائیل وغیرہ کو نہ پہچانے، زمانے کے استکبار کو نہ پہچانے، صرف رو کے آ جائیں تو اس ایسی مجلس میں تو شمر بھی روتا ہے، کہہ رہے ایسی مجلس میں شمر بھی روتا ہے، اس مجلس کا کیا فائدہ؟ آپ کی عقیدت ہے، مودت ہے، محبت کے تقاضے ہیں، ان کے تحت رونا ایک فطری عمل ہے، لیکن تھوڑے سے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فرماتے ہیں اے نبی اپنے رخ کو یکسوئی کے ساتھ دین کی طرف کر لے، دین کی طرف، کون سا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت، وہ سرش جس پر خداوند عالم نے انسانوں کی تخلیق کی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین یہی ہے۔ اس میں آپ کو کیونکہ کل میں نے نظام کے بارے میں دو بتایا تھا، ایک اس کی طرح اشارہ کر کے تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں گا، آپ کو اس گفتگو کا نتیجہ ملے گا، اس کو لے کے جاؤں گا 8ویں یا 9ویں تاریخ کو، ابھی سے نہیں، 8ویں یا 9ویں تاریخ کو اس بحث کا خلاصہ آپ کے پاس آ جائے گا،
ابھی کیونکہ عقلی طور پر ہم نے سمجھنا ہے دین کو. انسان کو میں آپ سے ایک عرض کروں، دین اہم ہے یا عقل؟ عقل اہم ہے. دین عقل کی وجہ سے انسان کو ملا ہے، عقل کی وجہ سے انسان دین کو قبول کر لیتا ہے جو تشریعی دین ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد جبرائیل امین حضرت آدم کے پاس نازل ہوا اور 3 چیزیں لے کر حضرت آدم ابو البشر کے سامنے جبرائیل امین نازل ہوئے. اے ابو البشر، خداوند عالم نے آپ کو 3 چیزوں میں سے ایک کے انتخاب کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کی مرضی ان میں سے ایک ہے، آپشن آپ کے پاس ہے، ایک لے لو، 2 کو چھوڑو. جی وہ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ایک دین ہے، ایک حیا ہے، ایک عقل ہے. کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 3. دین، حیا اور عقل. ان تینوں میں سے آپشن ہے، جس کو بھی لے لیں. 2 کو میں نے لے کے جانا ہے، ایک آپ کے لیے چھوڑ کے جانا ہے. حضرت آدم ابو البشر نے غور و خوض کے بعد ہم انہی نبی کے اولاد میں سے ہمیں بھی دین کو یا حیا کو یا عقل کو، حضرت آدم نے تینوں میں سے عقل پر ٹک مار کیا، مجھے عقل چاہیے. اچھا جی، آپ کو عقل چاہیے، ٹھیک ہے، عقل آپ لے لیجئے. حیا اور دین سے کہا چلو واپس. تو ان دونوں نے کہا، یا جبرائیل انا امرنا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ان نکون مع الدین، دین کے ساتھ رہنے کا، یعنی ان نکون مع العقل، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ہمیں عقل کے ساتھ رہو، جہاں کہیں بھی عقل ہو ہم نے وہاں رہنا ہے. یعنی دین کا بھی حیا کا بھی، دونوں نے یہ کہا جہاں دین اور جہاں حیا. لیکن ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں دین اور حیا بڑے ہیں، لیکن یہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں حکم خدا تو ہے، لیکن جس طرح آپ کو حکم دے کر ہمیں نبی کے پاس بھیجے گئے ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے جہاں پر عقل ہوگی ہم نے عقل کے ساتھ رہنا ہے. تو عقل انسان کے لیے عظیم نعمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے دین دیا ہے. تو کائنات میں اللہ کی طرف سے 3 نظام تھے. 3 نظام. ایک کیا ہے جی؟ شریعت ہے، نظام شریعت. ایک نظام فطرت، ایک اللہ کی نظام مشیت. یہ سمجھ آ گئی نا؟ کل تک ہم یہاں پہنچ گئے تھے. 3 ہے. نظام شریعت جسے قانون تکوین کہا جاتا ہے، نظام شریعت جس کو نظام تشریع کہا جاتا ہے، ایک نظام فطرت جسے قانون تکوین کہا جاتا ہے، ایک الہی مشیت ہوتی ہے ان دونوں سے اوپر. اب آپ اس انداز میں دیکھیں، انشاءاللہ نتیجہ آپ کو ملے گا. خداوند عالم کی ذات وہ ہے جو خالق فطرت بھی ہے اور خالق شریعت بھی ہے. شریعت کی نظام بھی خدا کی طرف سے، فطرت کی نظام بھی اللہ کی طرف سے. فطرت میں مخلوق کی کوئی نہیں چلتی، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے فطرت میں نہیں چلتی. مگر فطرت کی 2 قسمیں ہیں، ایک فطرت ثابت ہے، ایک فطرت متغیر ہے. جو فطرت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو نظام ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہو کے رہے گا. لیکن تھوڑی بہت ایسی بھی ہوتی ہیں فطرت میں. مثلا ابھی آپ یہ دیکھیں، تربیت کی وجہ سے فطرت متغیرہ میں تبدیلی ہو سکتی ہے. جیسے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، ہر مولود، ہر ماں سے پیدا ہونے والا خدائی صفات توحید کے قائل ہو کر دنیا میں آتا ہے. آپ اس پر کسی نے بہت ہی تجربہ کیا تھا. ہر پیدا ہونے والے بچہ اللہ کی توحید پہ ہوتا ہے. تو آج سے تقریباً کوئی 700 سال پہلے ہندوستان میں کسی بادشاہ نے اس پر بہت بڑا کام کیا تھا. وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا. اگر فطرت میں ہی خدا ہے، خدا کی تلاش ہے،
تو میں ذرا دیکھ لیتا ہوں میرا جو بچہ ہوگا میں اس کو دین سے دور رکھوں گا، میں اسے دین سے دور واقعاً پڑھنے کے قابل ہے، اس کو بلوہر کہتے ہیں۔ بلوہر نامی عابد نے یوزاسیف نامی شہزادے کو، جو ایک واقعہ ہے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، فطرت میں اگر خدا ہے، فطرت میں اگر خدا کی پرستش ہے، دینداری ہے، دین پجاری ہے، تو اگر ایسا ہے تو میں اپنے بچے کو کسی سے ملنے نہیں دوں گا۔ تو اس نے ایسا کیا، میں اس کی طرح نہیں جا رہا ہوں، آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، اس نے بچے کو کسی سے ملنے بھی نہیں دیا، کسی سے ملنے نہیں دیا بس۔ لیکن بچہ بڑا ہونے کے بعد خود بخود سے چیزوں کو دیکھ کر، خود بخود دیکھ کر اس نے یہ تلاش کرنا شروع کیا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو یا میں خود آیا ہوں یا کسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کی فطرت میں توحید ہے، خدا جوئی فطرت میں ہے، اللہ نے اس کی اصلی اعضاء و جوارح میں خدا جوئی کو رکھ دیا ہے فطرت کے اندر ہر انسان کے۔ لیکن ایسی بھی ہوتے ہیں، کبھی نظام دنیا کے حوالے سے کچھ فطرتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں، جیسے حدیث میں اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو فطرت میں رکھا تو تھا، لیکن فطرت ثابتہ میں تبدیلی نہیں ہوتی، فطرت متغیرہ میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جیسے پیغمبر نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والے بچہ فطرت اسلام پر پیدا تو ہوتا ہے، لیکن مگر ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، خدا کو ماننے کے بعد تھوڑی سی تبدیلی تربیت کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ دنیا میں مسلمان ہو کے آتا ہے، کلمہ گو ہو کے آتا ہے، توحید کے حقیقی عقیدے کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، مگر اس کا باپ کیونکہ نصارہ ہے تو بیٹا بھی نصارہ ہو جاتا ہے، ماں باپ یہودی ہے تو بچے بھی یہودی ہو جاتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہے تو بچے بھی مجوسی ہو جاتے ہیں۔ یہ ظاہری تشریعی طور پر اس فطرت پر انسان کی تربیت کا غلبہ آ جاتا ہے تو فطرت متغیرہ بدل جاتی ہیں، یہ ایک جملہ۔ لیکن جو فطرت میں ہے، جو خلقت میں ہے، فطرت کے دو اصول ہیں اللہ تعالیٰ کے آپ کو بتایا، مشیت فطرت کے ذریعے سے دنیا میں آتی ہیں، اس کے دو طریقے مشیت کے وجود میں لانے کے دو طریقے، آج اس کو سمجھانا میں نے، ایک ہے ایجاد، ایک ہے خلق، ایک ہے ایجاد، ایک ہے خلق۔ جو آپ کو کل ذکر کیا تھا نیچر اور ان نیچر ہے، نیچر جو ہوگا وہ خلق ہے، ان نیچر میں دیکھیں تو وہ مشیت کے تابع ہوتے، ان نیچر کے لیے خدا نے ایجاد کا لفظ بنایا ہے جسے امر کہتے ہیں، اور نیچر کو دنیا میں لانے کے لیے خداوند عالم نے خلق کا لفظ یوز کیا ہے قرآن مجید میں۔ زمین و آسمان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آج میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناؤں گا، صلوات پڑھیں تھوڑی سی۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 7 ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تیرا پروردگار وہ ہے جس نے خلق کیا زمین و آسمان کے لیے، خلق کا لفظ استعمال ہو۔ اب تھوڑی سی غور کریں گے تو پھر آیات کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ ان ربکم اللہ، تمہارا وہ رب جو خدا ہے، الذی، اس خدا نے، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو خلق کیا، خلق کیا، ایجاد نہیں کیا، خلق کیا۔ ٹھیک ہے جی، خلق اور ایجاد میں فرق ہے۔ ایجاد ہوتے ہیں عدم کے پردوں کو چیر کر وجود دینے کو ایجاد کہتے ہیں، مخلوقات کی تدریج کو بنا کر وجود میں لانے کو خلق کہا جاتا ہے۔ انسان کے لیے کہیں پر بھی، ہمارے لیے جہاں پر بھی ہے، انسان کو خلق کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسان تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی تدریجی مراحل ہے، چیزوں کی ترتیبی مراحل میں جہاں خلق آتی ہے، امر ایسا نہیں ہے۔ ایجاد
عدم کے پردوں سے نکالنے کو امر کہا جاتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. تو لہٰذا انسان خلق کی بھی نمائندگی انسان کرتا ہے، امر کی بھی نمائندگی. جو امر کے ہوتے ہیں وہ کارخانہ یہ کن کے ہے، وہ کارخانہ یہ کن ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے بھی انسان کے بارے میں کہا ہے تو راز کن فکاں ہے، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. اے انسان تو چھوٹا نہیں ہے، راز کن فکاں ہے تو. یعنی کون؟ ہمارے بابا آدم امر کے ذریعے سے پروردگار نے کہا تھا اب بن جاؤ تو بن گئے تھے. جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں لوگوں نے اشکال کیا تو اللہ نے ہی جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن. ہے نا جی، یہ کن خدا کے کارخانہ امر کا نام، اس فیکٹری کا نام جس میں بغیر کسی اور چیز سے ملاوٹ کے مکس اپ ہونے کے، جہاں سے نقشہ خود ایجاد و ابداع ہوتی ہے، وہاں اس کارخانہ قدرت کو کارخانہ کن کہتے ہیں. مولا علی کی شان میں آپ کے ذوق کے لیے میں ایک اور اشارہ کر رہا ہوں. کارخانہ کن میں ہفتہ بند کاشی میں ایک شعر کا جملہ آتا ہے. ہفتہ بند کاشی وہ مولا علی کا قصیدہ ہے جو فارسی زبان میں آج تک نہ کسی کے قلم سے ایسا شعر نکلا ہے، نہ کسی زبان سے ایسا شعر پیش ہوا ہے. اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے وہاں پر بھی یہ کہا ہے مولا علی کی شان میں نقش بند کا فنون از بدو فطرت تاکنون. اے علی، اللہ کے کارخانہ کن میں، کا فنون یعنی کارخانہ کن، کاف اور نون کو ملائیں تو کیا بنتا ہے جی؟ کن. نقش بند اس تصویر میں، اس پکچر میں، خدا کے کارخانے کے اندر جو نقش بند کاف و نون از بدو فطرت تاکنون، جہاں جب تک سے کارخانہ کن خداوند عالم نے سٹارٹ کیا ہے، یعنی اس میں نبی کی ذات سے ہٹ کر ہے، باقیوں کے حوالے سے نقش بند کاف و نون از بدو فطرت تاکنون، نا کشیدے چومہ رخسار تو نقش مبین، تیرے چہرے کی طرح کی نقشہ خدا کے کارخانہ کن میں کوئی نقشہ ابھی تک بنا ہی کوئی نہیں. اسے علی کہتے ہیں. اس سے پھر آپ کا شبہ ایسا نہ ہو کہ تو پیغمبر سے نہیں، پیغمبر کے نور کوئی اور ہے. اول ما خلق اللہ نوری ہے، پیغمبر کا نور سب سے پہلا نور ہے، اسی نور سے نور علی بھی ہے. انا وعلی من نور واحد، وہ الگ ہے باقی مخلوقات کے حوالے سے. تو کارخانہ کن اس کارخانہ قدرت کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ارادے سے مخلوقات کو عدم کے پردوں سے وجود کا ایک بہت بڑا ٹائٹل دے کر دنیا میں دے دیا. لیکن زمین و آسمان امر نہیں ہے، زمین و آسمان خلق ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا، ہم جس منزل پر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، واللہ اگر آپ سوچیں گے، آپ کا عقیدے کو سلام پیش کرو. جو عقیدہ آپ کو ملا ہے، جو ولایت کا عقیدہ آپ کو ملا ہے، اس عقیدے کو، اس ماں باپ کو، سلف صالحین کو کروٹ کروٹ سلام پیش کرو. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کس عقیدے پر؟ یہاں زمین و آسمان کے لیے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو خلق کیا، پھر عرش پر. یہاں پر بہت ساروں نے لفظی ترجمہ کر کے اللہ عرش پر بیٹھ جاتا ہے، یہ سارے اللہ کے، آپ یہ دیکھیں یہ الفاظ سارے اگر دیکھا جائے انسان کے ظاہری طور پر سمجھنے کے نہیں، دل کی بصیرت سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ خدا یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. لیکن جہاں پر زمین و آسمان کی بات آ گئی، زمین و آسمان کے لیے خلق کا لفظ استعمال ہوا، جہاں شمس و قمر آیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسخرات بامرہ، اللہ نے اپنے امر کے ذریعے سے ان کو مسخر کیا ہے. آگے یہ فرماتے ہیں اللہ کے مشیت کے تحت، اظہار مشیت کے 2 کارخانے ہیں.
اظہار مشیت کے دو کارخانے میں آپ کو پہلے ذکر کیا، ایک خلق کا کارخانہ، ایک امر کا کارخانہ۔ الا لہ الخلق والامر، ارے خدا کے لیے ایک خلق کا کارخانہ بھی ہے، ایک امر کا کارخانہ بھی ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ خدا جو عالمین کا رب ہے، اپنے آپ کے لیے ایک نعرہ بلند کرتا ہے خدا، یعنی تبارک اللہ۔ انسان کی تخلیق پر بھی اللہ نے نعرہ بلند کر دیا تھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ بابرکت ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا تھا، اور یہاں پر بھی یہ فرماتے ہیں وہ ذات بابرکت ہے جس نے کارخانہ امر کے ذریعے اور کارخانہ خلق کے ذریعے سے عدم سے وجود میں دنیا کو، کائنات کو بنا دیا۔ وہ ہمارا خدا ہے۔ امر سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ امر سمجھ میں آ گئے؟ نہیں تو میں آپ کو تھوڑی سی اور تفسیری نکات بیان کر رہا ہوں۔ آج امر کو سمجھنا ہے، امر کو سمجھیں گے تو پھر آپ صاحب الامر کو بھی سمجھ لیں گے۔ جملہ آ گیا آپ کے پاس، امر کو سمجھ لیں، باقی خلق اپنی جگہ، خلق کی کیا مجال ہے؟ خلق تو پروسیس میں آ کے بن جاتے ہیں، لیکن ابھی فطرت انسان کی نظروں میں نہیں ہے، فطرت کا علم انسان کے پاس نہیں ہے۔ چیزوں کو نکال کر اس میں سے دیکھ تو رہے ہیں، لیکن فطرتی تقاضوں کو ابھی تک انسان نہیں جان پائے، تو خلق کہاں، امر انسان کے سمجھ میں کہاں آ جائے گا؟ امر کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے صاحب الامر کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کبھی سوچا آپ نے، کبھی سوچا ہے؟ سورہ القدر کو تو روز پڑھتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے، ذرا اس کو پڑھ لیا آپ نے؟ شب قدر میں پورا قرآن سر پہ رہ کے آپ شبائے قدر میں دعائیں مانگتے ہیں، شب قدر کی آپ فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی اس پہ سوچا ہے آپ نے؟ امر کو میں ہی چھوڑ دیا، بس اس کی تشریح آگے جائے گی، لیکن اس کو ادھر لے کے جاؤ۔ سورہ انا انزلنا میں کیا ہے، تھوڑے سے اس امر کو سمجھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ قدر والی رات آپ جہاں تلاش کر لیں، آپ 23 کو مان لیں، 27 کو مان لیں، جو بھی ہے، قدر کی رات تو ہے، وہ اپنی جگہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہاں تک سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے آگے سوچا آگے کیا ہوتے ہیں شب قدر میں؟ ایک تو قرآن نازل ہوا، چلو نازل ہوا تو ابھی تو نازل نہیں ہو رہی ہے، تو قلب رسول پہ نازل ہوا ہے نا جی؟ جملہ میں نے کہہ دیا، آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے پتہ نہیں۔ قرآن نازل ہوا شب قدر میں، لیکن آپ دوسری طرف عقیدہ بھی رکھتے ہیں 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، یہ کیسے؟ شب قدر میں ایک دفعہ میں نے ادھر ذکر کیا تھا مسجد میں، قرآن کے نزول کے دو طریقے ہیں، ایک یکبارگی قرآن نازل ہونا، ایک تھوڑی تھوڑی کر کے پہنچانا۔ اسی لیے قرآن کو آپ یہ دیکھیں تنزیل بھی کہتے ہیں، نازل کا لفظ، نزول کا لفظ یکبارگی کو کہتے ہیں، تنزیل کا لفظ جو ہے تدریج کو کہتے ہیں۔ قرآن پہنچانے کا مرحلہ آ گیا تو 23 سال کا عرصہ ہوا، نزول کا مرحلہ آ گیا تو شب قدر میں ہو گیا۔ شب قدر میں ایک بار نازل ہوا، لیکن اس رات میں اگلے حصے کو تھوڑے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تنزل الملائکہ، تنزل ملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے نازل ہو گئے ہیں یا نازل ہوتے ہیں؟ آپ خود بتائیں، آپ نے کبھی ترجمہ جا کر ضرور پڑھ لینا، سورہ والقدر کے ترجمہ ضرور پڑھ لینا۔ فرشتہ پہلے نازل ہو چکا یا اب بھی نازل ہو رہے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، اور کون نازل ہوتا ہے جی؟ روح بھی، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ کب؟ شب قدر میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ کیا کبھی ہم میں سے کسی نے دیکھا کہ اب ہمارے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہوا اور روح سے کسی کی بات ہو گئی؟ نہیں۔ کیا لے کر آتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح من کل امر،
سارے امر کو لے کر آتے ہیں، اللہ کے حکم کو لے کر آتے ہیں. کیا ابھی کبھی ہمارے پر وحی ہو گئی؟ نہیں جی. ہر امر کا ہر زمانے میں کوئی صاحب الامر ہوتا ہے. امر الہی کا کوئی مالک بھی ہوتا ہے، تو مالک کے اوپر آتا ہے نا، ہر ایک جاہل کے اوپر تھوڑا آتا ہے. ارے خلق کی کیا چیز ہے جو امر کا مالک بنا دے جسے. ایک دفعہ میں نے آپ کو واقعہ پچھلے سے 2 سال پہلے، تقریباً 3 سال پہلے ذکر کیا تھا، یہاں پر ذکر کروں گا. مولا امام مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آیا جو خطرناک قسم کے سب سے مشکل ترین چند ایک سوالات لے کر آئے. پیغمبر کے بعد جانشین رسول کون ہے؟ میرے ان سوالوں کے جواب اگر کوئی بھی دے تو میں سمجھوں گا وہی نبی برحق کا جانشین ہوگا. مختلف صحابہ کرام کے پاس گئے، ادھر گئے ادھر گئے، نہیں مولا امیر المومنین کے پاس، مولا امیر المومنین کے پاس آئے، مختلف سوالات لے کر آ گئے. کسی نے کہا ادھر جائیں، کسی نے کہا ادھر جائیں، ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، ادھر ادھر جہاں گئے در بدر ہو گئے. سوالات کے جوابات نہیں ملے. کسی نے کہا ایسے سوالات کے لیے در مدینۃ العلم میں جھکے تو پھر تمہیں جواب ملے گا. تو لے کر مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا، سوالات لے کر آ گئے. میں مختلف جگہوں پر جا کر میرے سوالوں کے تشفی جوابات نہیں ملے، کسی نے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو آگے سے چیلنج کر کے آنے والوں کو، آگے سے عزت دے کے آنے والوں کو آل محمد اتنا مقام دیتا ہے کہ اپنے مقام کو نیچے رکھ کر اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے. لیکن آگے سے اگر وہ تھوڑے سے چیلنج کر کے آ جائیں، اپنے بڑائی لے کر آ جائیں، تو ان کو اتنا پٹک کے نیچے گرا دیتا ہے، سوال کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو جاتے ہیں. تو مولا نے فرمایا کیا سوالات ہیں؟ بڑے سخت سوالات لے کے آیا ہوں. اچھا جی، بڑے سخت سوالات ہیں جو ہمارے بہت سارے دانشور مل کر یہ سوالات بنائے ہیں، اور یہی آپ کے نبی کی نبوت کی گواہی کے لیے چیلنج کے طور پر میں آیا ہوں. سوالات بنا کے چیلنج کے طور پر آیا ہوں. کون آپ کے نبی کے بعد جو اس کا جانشین، یعنی اس طرح آیا تھا. یہ تو مسلمانوں کے صرف نبی جواب دے سکتے تھے، ان کے علاوہ ان کے بعد ان کے نبی کی نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہے. کون کسی کے مشکلات کو حل کر سکتا ہے؟ اس انداز میں اسلام کو چیلنج کرنے کے لیے، نبوت کو چیلنج کرنے کے لیے، رسالت کو چیلنج کرنے کے لیے وہ یہ سوالات بنا کے آئے تھے. اچھا تم اتنے سخت سوالات لے کے آئے ہو، ٹھیک ہے سوالات پوچھیں، لیکن مولا نے کیا فرمایا؟ سوالات دہرائیں نہیں فرمایا، بلکہ کہا یہ بچہ میرا بیٹا حسن ہے، ان سے ذرا پوچھو. انداز دیکھیں کس انداز سے سوال لے کے آیا تھا، جواب ایسا ملا بچے سے ذرا پوچھو. بچے نے بھی ایسا جواب دیا. اچھا ارے برادر تو سوال تو لے کے آیا ہے، کیا تیرا میں سوال بھی بتاؤں اور جواب بھی بتاؤں، یا تو پوچھے تو پھر میں جواب دوں؟ اتنا نیچے گرایا. اسلام کو چیلنج کر کے آنے والے کو مولا نے پہلے تو کہا بچے سے پوچھو. بچے نے ایسا انداز پیش کیا، ارے برادر تمہارے سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی بتاؤں، یا تو سوال کرے گا تو میں جواب بتاؤں؟ اسی سے واقع بقا ہو گیا. اے شہزادہ جسے میرے سوال کا بھی علم ہوگا تو میں پوچھوں گا کیا؟ تم نے یہ پوچھا ہے دنیا کی 10 سخت چیزیں کون سی ہیں جو ایک کو دوسرے پر فوقیت و طاقت حاصل ہے، یہی ہے نا؟ جی ہاں یہی ہے. اس میں بڑا لطف ہے. آپ یہ دیکھیں مولا ابھی مجتبیٰ ابھی امامت کی منزل پر نہیں، امام ہے، لیکن ابھی امام علی علیہ السلام کے مشیر کے طور پر آپ کے دربار میں کام کرتے ہیں. تم یہ سوال لے کے آئے ہو دنیا کی سخت ترین چیزیں کون سی، لیکن ایک دوسرے پر بڑے سخت ہیں. تو سب سے سخت تو ظاہر ہے دنیا میں تو اب دیکھیں تو پتھر سخت ہے نا. جی ہاں پتھر سخت ہے. پتھر سخت ہے، پتھر سے لوہا سخت ہے. جب لوہا پتھر پہ مارا جاتا ہے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک، لوہا سخت ہے، لوہے سے آگ سخت ہے. لوہا آگ میں ڈالا جائے تو پگھل کے پانی بن جاتا ہے. صحیح کہا آپ نے. پانی سخت ہے نا، پانی سخت ہے. کیوں؟ لوہے کو بھی نہیں،
آگ سخت ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے، تو پانی لوہے پر بھی سخت ہے۔ جب آپ یہ آگ اگر ہے تو آگ پر پانی اگر لگایا جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے پانی کی وجہ سے، لہذا آگ سے زیادہ پانی سخت ہے۔ صحیح، پانی سخت ہے، طاقتور ہے، لیکن پانی پر بادل طاقتور ہے۔ کیوں؟ لاکھوں ٹن پانی بادل کھینچ کر سمندر سے اوپر لے کر جاتا ہے تو پانی کی مجال نہیں ہوتی میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ پانی بادل کے ذریعے سے کہیں چلا جاتا ہے، کہیں انکاری کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ بادل طاقتور ہے، لیکن بادل سے طاقتور ہوا ہے۔ اتنے بڑے لاکھوں ٹن پانی والا بادل ہوا اپنے دوش پر اٹھا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی ہے، تو ہوا طاقتور ہے۔ اچھا جی، صحیح کہا، ہوا طاقتور ہے۔ ہوا کو چلانے کے لیے فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ہوا کو تھما دیتے ہیں تو فرشتے، چلا دیتے ہیں تو فرشتے، تو لہٰذا فرشتہ طاقتور ہے ہوا پر بھی۔ فرشتے پر، ہر فرشتے پر، فرشتوں میں سے بھی طاقتور ہے، اس کے سامنے مجال نہیں ہوتی کسی فرشتے کی۔ وہ فرشتہ موت ہے، ملک الموت آ جائیں تو فرشتے کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، وہ بھی صحیح ہے، یعنی موت کا فرشتہ فرشتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو فرشتے کی بھی روح قبض کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو ملک الموت پر موت طاقتور ہے۔ جب موت آ جائے تو فرشتہ موت کی بھی کوئی طاقت نہیں رہتی۔ موت ایک ایسی چیز ہے، موت کو اگر اللہ نے قرآن میں خلق سے تعبیر کیا ہے، خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات بھی مخلوق ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ فرما رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جو طاقتور چیزوں میں سے آخری موت ہے، موت پر طاقتور امر خدا طاقتور ہے، موت کی بھی مجال نہیں رہتی جب امر آ جاتا ہے۔ اور ہم آل محمد امر الہی پر بھی طاقت ہے، اسی لیے ہمیں صاحب الامر کہتے ہیں۔ امر، صاحب الامر، امر کا بھی کوئی مالک ہوتا ہے، صاحب الامر۔ تو ہر امام کو اس انداز میں دیکھیں، ولی خدا کو اس انداز میں ہم عقیدہ رکھیں، جو اللہ کی خلق تو اپنی جگہ، امر الہی کی بھی خداوند عالم نے ان کو اتنی طاقت اور مشیت کے تحت قدرت دی ہے، وہ امر الہی کو بھی چلا سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں لولا الحج لساقت الارض باہلها، اگر امر خدا چلانے کے لیے حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی کائنات اپنی جگہ ٹک نہیں سکتی۔ بقائے کائنات کا راز خدا کے صاحب الامر ہوتے ہر زمانے میں، لیکن اس زمانے کے صاحب الامر کا جب حکم ہوتا ہے تو ہر ایک کے اوپر واجب ہو جاتا ہے صاحب الامر کے امر کو مان جائے۔ اس کے لیے مثال ہمیں دیکھنا چاہیے۔ معصوم تو اپنی جگہ، غیر معصوم میں سے جہاں پر حکم ہوتا ہے پھر وہاں انکاری کا کوئی موقع نہیں ہوتا، بس کہیں طمعاً و سمعاً، بس ہم نے سن لیا تو کر لیا۔ ان میں سے ایک جو زمانے کے امام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا، حکم امام کو سامنے رکھتے تھے، اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو۔ کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ایک طرف حکم خدا آ جائیں جو امر الہی کا ترجمان ہو، صاحب الامر زمانے کے امام کا حکم ہو، ایک طرف انسان کی اپنی خواہشات ہو، اپنی قدرت ہو، اپنی طاقت ہو، اپنی جرأت ہو، اپنا موقع ہو، اپنے لشکر ہو۔ تو سب سے طاقتور کون سے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جنگ صفین میں جس کے بارے میں نے پہلے ایک دفعہ تذکر کیا تھا نئے جوانوں کے لیے، ایران نے جنگ صفین کے حوالے سے ایک فلم بنائی تھی۔ تو اس سین کو پیش کرنے کے لیے مالک اشتر امیر المومنین کا علمدار ہے، جنگ صفین میں علمدار ہے،
لیکن امیر شام جب ہارتے ہوئے نظر آتے ہیں تو عمرو عاص نے ایک ایسی چال چلی کہ قرآن کو نیزے پہ اٹھا لیا، اور کوئی نہیں ہے امیر بچانے کے لیے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، جنگی ہیلے کے طور پر قرآن کو نیزوں پہ چڑھاؤ، نہیں تو علی کے ہاتھوں دونوں مارے جائیں گے۔ اچھا اس حد تک ہے، قرآن کو نیزے پہ اٹھائے۔ مالک کے تلوار کے نیچے ہے مد مقابل، لیکن ایک طرف ایسی چال چلی تو مولا کے ارد گرد جو کچھ ناسمجھ تھے انہوں نے کہا اب قرآن بیچ میں آ گیا تو ہم نہیں لڑ سکتے، لے یہ چال ہے مت کرو، ابھی جنگ کے فتح ہونے والی چال ہے مت کرو ایسا۔ اب ادھر مولا مجبور ہو گئے، حالات کی نزاکت، معجزے سے تو لڑنا نہیں تھا، طاقت انسانی کی وجہ سے جنگ لڑنی تھی۔ ادھر جنگ فوج کے اندر پھوٹ پڑی، مالک آگے لڑ رہا ہے، لیکن ادھر سے امام نے بھیجا قاصد کو، مالک تلوار روک دو۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں اصل طاقت کا جو توازن ہے یہاں دیکھنا ہے کہ امر خدا کے صاحب الامر کے امر کی کتنی طاقت ہے، اپنی جوانی کی قدرت کی کتنی۔ مالک کو جب یہ حکم ملا علی کا یہ حکم ہے کہ جنگ کو روک دو، اس نے ایک دفعہ تو کہا مولا سے کہہ دو بس جنگ ختم ہونے والی ہے، دشمن کے چند آدمی رہ گئے ہیں، ہماری فتح ہے۔ لیکن ایک طرف امام نے حکم دیا مالک میں ناراض ہو جاؤں گا، روک دو۔ تو کہتے ہیں واللہ اس سین کو بجا لانے والا جو ایکٹر تھا وہ کہتے ہیں اس مرحلے پر، وہ کہتے ہیں کئی بار اس نے سین کو پیش کیا، 3 دفعہ وہ بے ہوش ہوا، وہ آدمی جو سین کو پیش کر رہا تھا ایکٹر۔ مالک کے دل پر کتنا سخت گزرا ہوگا، منظر پیش کرتے ہوئے میں بے ہوش ہو رہا ہوں، لیکن مالک نے اپنے صاحب الامر کے حکم کو اپنے وجود پر، پورے وجود پر نافذ کر کے کہا میں تلوار کو نیام میں ڈال رہا ہوں تاکہ میرے امام کی میں اطاعت میں رہوں، نہیں تو میں دشمن کو دکھا سکتا تھا۔ یہ ہے صاحب الامر کی طاقت کا، ایمان کے ساتھ ساتھ اس کو اس طرح ماننا۔ جوانوں ہمارے لیے بھی ایک شریعت ہوتی ہے، ہمارے بھی زمانے کا امام ہوتا ہے، زمانے کے ائمہ کے جو نائبین ہوتے ہیں، علماء کرام ہیں، اپنی منمانی سے آپ نے آگے جانا ہے۔ آگے جائے گا جو کرے گا وہ دین سے ہٹ کے کرے گا، وہ شریعت سے ہٹ کے کرے گا، وہ دین کا کام نہیں آئے گا۔ جو بھی کام مذہب کے اندر رہ کے کرنا ہوگا علماء سے پوچھ کے کرنا ہوگا۔ مالک تلوار چلا سکتا تھا، دشمن کو پچھاڑ سکتا تھا، لیکن ایک طرف حکم امام تھا، حکم امام کے سامنے مالک نے اپنے وجود کو سرنڈر کر دیا، لیکن اپنی طاقت کو اس نے دبا دیا۔ یہ ہوتے ہیں ایمان کی طاقت۔ یہی ابو الفضل عباس نے بھی شام شہیدان میں یہ کیا تھا۔ 9ویں کی شام کو مولا نے کہا اجازت لے لو، تو عباس نے کہا مولا فوج اشقیاء سے، بدبختوں سے، بے دینوں سے آپ اجازت مانگتے ہو؟ عباس کو حکم دے دو صبح تک اسلام کا علم دار الامارہ کی چھت پہ نہ گاڑ دوں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ مولا نے کہا عباس کر سکتے ہو، لیکن صاحب الامر کا حکم ہے، عباس مان جاؤ۔ تو عباس کہتے ہیں اپنی جگہ سے ایسے اٹھے واللہ جتنے بھی جنگی اسلحے کے تسمے تھے اتنا جلال میں آیا، اٹھ کے دیکھا تو سارے بن پھٹ چکے تھے۔ یہ ہوتا ہے جلال۔ ایک جلال ایسا تھا مسلم ابن عقیل کا تھا۔ مسلم ابن عقیل وہ پہلوان تھا، وہ حسین کا سفیر تھا، جس کے پورے وجود میں صاحب الامر کی معرفت شامل تھی۔ ہر لمحہ امام وقت کے اتنا نڈر تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ لیکن جب حسین کا حکم ہوا مسلم کوفہ جانا ہے، مولا کیوں؟ بس مجھے دعوت دی ہے، 12,000 خطوط آئے تھے، ایک دن میں 600 خط ملے تھے، اب مجھ پہ اتمام حجت تمام کرنا ہے، مسلم ذرا جا کے کوفہ میں جانا۔ مسلم گئے، واللہ مسلم کے حالات پورے بہت ہی، میں آپ کو 2 جملے میں بتاؤں گا، اگر آپ کے دل پہ معرفت کے اگر آثار ہیں تو آپ اس کو سمجھ لیں۔ پورا واقعہ المناک بھی ہے، موت اور شہادت دردناک بھی ہے۔ المناک اس لیے وہ گئے تو 12,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی،
جس کو امیر بنایا، جن کو امیر بنایا ہو اتنی عزت مل گئی، لیکن وقت وہ آیا، سارا واقعہ نہیں بتاؤں گا، وقت وہ آیا جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اذان کے وقت مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا، نماز مغربین کے لیے جماعت میں مسلم موجود تھے، نماز مغرب ختم ہو کے دیکھا تو ایک صف باقی تھی، باقی سب نکل گئے تھے۔ عشاء کی جماعت پڑھا کے نکل گئے تو سفیر حسین مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں یکتا و تنہا رہ گیا۔ کتنا غریب ہے آپ دیکھیں۔ کہتے ہیں علامہ اقبال نے بھی غریب کے لفظ کے لیے، ہم عام طور پر تنگ دست کو غریب کہتے ہیں، غریب وہ نہیں ہے، مسافر کو کہتے ہیں غریب، اسی لیے اس نے ایک شعر پڑھا تھا مصر سے، اس نے غریب کا لفظ تلاش کیا تھا، پھر اس نے یہ شعر پڑھا تھا، غریب و سادہ وہ، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو غریب کا لفظ استعمال کیا تھا۔ غریب اگر ہے تو تاریخ میں اگر المناک یا دردناک اگر واقعہ پڑھنا ہے تو مسلم کے واقعات کو پڑھیں۔ اتنا عزت حاصل کرنے کے بعد ابھی اس آج کی طرح کی لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، شہر سے بے خبر ہے، گلی کوچے کا علم نہیں ہے، مسجد میں جب دیکھا، نماز عشاء پڑھ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، سفیر حسین یکتا وہ تنہا رہ گئے ہیں۔ کتنا غریب ہوا، کہاں جائے تو کہاں۔ مسجد سے نکلے، گلیوں میں پھرتے رہے، اچانک سے کسی دیوار سے ٹیک لگا کر، ظاہر سی بات ہے انجان شہر میں جائیں کہاں، جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، جسے کوئی سنبھالنے والا بلانے والا نہیں ہے، تو جائیں کہاں۔ رات کی تاریکی میں آل محمد کا وہ سفیر یکتا و تنہا پھرتا رہا۔ آخر میں تھکے ہارے کسی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اتنے میں سامنے سے ایک خاتون نے دروازہ کھولا۔ واقعاً المناک ہے۔ کوفہ والے ویسے غداری کے حوالے سے، بے وفائی کے حوالے سے، لیکن بہت سالوں کا اسلام پر، آل محمد پر بہت بڑے احسان ہیں۔ ان میں سے ایک یہ خاتون ہے جس نے آل محمد پر بہت احسان کیا۔ دروازہ کھولا، دیکھا تو ایک اجنبی شخص جوان دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی، پھر دروازہ کھولا تو وہیں پر کھڑا ہے۔ کہا، اے میرے بھائی، شہر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، دروازے کے پاس نہ رہیے، آپ یہاں سے چلے جائیں، اپنے گھر چلے جائیں، ہمارے لیے بھی کوئی مشکلات کھڑی نہ ہو جائے، آپ یہیں سے چلے جائیں۔ تیسری دفعہ آ کے پھر تھوڑے سے لہجہ سخت کر کے کہا، ارے بھائی میں نے آپ سے کہا تھا یہاں سے چلے جائیں، اپنے گھر چلے جائیں۔ آگے سے اتنا دردناک جملہ جواب ملا، اے خاتون، جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ گھر تو جائیں گے لیکن جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ جائے کہاں؟ درد بھرے اس لہجے نے خاتون کے دل پہ اثر کر دیا۔ پوچھا، کیوں بھائی، آپ کا کوئی گھر نہیں، ہو کون؟ کہا، میں مسافر ہوں، میرا گھر بھی نہیں ہے، میرے کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا، میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ اچھا۔ خاتون نے سنا تھا سفیر حسین کا، آپ آل محمد کا نمائندہ ہو نا، آئے میرا گھر حاضر ہے، جو کچھ مجھے ہو جائے۔ پناہ مل گئی، ظاہراً مل گئی، شکریہ ادا کیا اور کہا، انشاءاللہ اے خاتون مومنہ، آج تو نے مجھے یہاں پر پناہ دی ہے، میدان محشر میں ماں زہرا تیری شفاعت کرے گی۔ یہ مرحلہ بڑا سخت تھا، رات ہو گئی، دشمنوں کے ہاتھوں میں، چال چلنے کی وجہ سے ہاتھ میں آ گئے، بس، اور میں آپ کو زیادہ نہیں سناؤں گا، آپ خود جانتے ہیں۔ ویسے مسلم کو کسی اسلحے کے زور پر، طاقت کے زور سے مسلم کو زیر نہیں کر سکا، بلکہ دھوکہ دے کر امن کے نام سے مسلم کو پکڑ لیا، پکڑ کے دارالامارہ میں لے کر گیا، وہاں ابن زیاد کے سامنے کیا،
ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، کسی فاسق پہ سلام نہیں کرنا۔ کسی نے کہا مسلم دیکھیں عمر سے عامر، مسلم تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ تو جرأت کو سلام مسلم، دشمن کے ہاتھوں میں اسیر ہو، کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ناشناس جگہ پر اجنبی شہر میں دشمنوں کے نرغے میں ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے اسیر اور قیدی کی طرح سامنے کھڑا کیا، تو کہتے ہیں کیوں امیر کو کیوں نہیں سلام کیا؟ آگے سے جواب آیا، میرا ایک امیر ہے، وہ مکہ میں ہے، وہ فرزند رسول حسین ہے، میں کسی کو امیر نہیں جانتا۔ ابن زیاد نے کہا مسلم تو مجھے امیر مانے یا نہ مانے، میں نے تجھے قتل کرنا ہے۔ تو مسلم نے آگے سے کہا شہادت ہماری میراث، ہمیں فخر ہے، موت سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ فیصلہ ہوا، مگر دردناک کہانی یہیں پر ختم نہیں۔ کسی جرنیل کو، کسی فوجی افسر کو، کسی جوان کو، کسی غیرت مند کو میدان میں اسلحے کے ذریعے سے شہید ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اس کو اتنا درد محسوس نہیں ہوتا، لیکن مسلم کو دردناک طریقے پر شہید کیا گیا۔ واللہ کیسے پکڑ کر لے کر گئے۔ ان کی غربت کا آپ کو اور ایک چیز بتاؤں، دربار میں جب فیصلہ ہوا ظالم نے مسلم کو شہید کرنے کا، مسلم نے آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا مسلم کیا دیکھ رہے ہو؟ میں اس شہر میں مسافر ہوں، میرا کوئی عزیز نہیں، میری ایک دو وصیتیں ہیں، میں اپنی وصیت کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی امین نہیں مل رہا، لیکن عمر ابن سعد سے تھوڑی سی آشنائی تھی، عمر ابن سعد میری وصیت کو سن لینا۔ لیکن وہ ابن زیاد سے ڈر کے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کسی مرنے والے کی وصیت کو سننا ضروری ہے، تو وصیت سنو۔ کسی خلوت میں جا کر، کسی کمرے میں لے جا کر وصیتیں کی۔ ایک روایت کے مطابق یہی ہے، اے عمر بن سعد میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میرے مرنے کے بعد میرا جو زرہ ہے اور اسلحہ ہے اس کو بیچ دو، اور میری کفن دفن کے لیے، میرے کوئی عزیز نہیں مجھے دفن کرنے والا، لہٰذا میرے زرہ اور اسلحہ کو بیچ کر میرے کفن دفن پہ خرچ کرنا، شاید مجھے کوئی دفن کرنے والا نہ ملے۔ دوسری بات یہ ہے، کچھ روایت میں ہے میرے چھوٹے دو بچے میں لے کے آیا ہوں، قاضی شریح کے گھر میں ہیں، ان بچوں کا یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ان کو کسی امین شخص کے ساتھ مولا حسین تک پہنچا دو۔ تیسری میری وصیت یہ ہے، میں چند چیزوں کا مقروض ہوا ہوں، اس کو ادا کرو اس شہر میں آنے کے بعد۔ آخری وصیت یہ ہے، فرزند زہرا حسین کو میں نے جلدی آنے کا خط لکھا ہے، حسین سے کہنا کوفے کی طرف نہ آنا، مجھے حسین کی اتنی فکر نہیں ہے، حسین تو آنے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسلم کو فکر کس بات کی تھی، اس لیے وصیت میں شامل کیوں کر رہے تھے؟ حسین کو نہ آنے کی وصیت اس لیے کرو، حسین اکیلا نہیں ہے، زہرا کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، زہرا کی بیٹیاں بھی، زینب و کلثوم بھی ساتھ ہیں، اس لیے مولا حسین کو کہنا کوفے کی طرف نہ آنا۔ اس پر بھی بھروسہ نہیں ہوا، دارالعمارہ کے چھت پہ گئے، چھت پہ جا کر مسلم نے مختلف وصیتیں ہوا کے ذریعے سے بھیجی، مدینہ کی طرف رخ کر کے رسول اسلام کو سلام کیا، نجف کی طرف رخ کر کے امیر المومنین کو سلام کیا، رخ مکہ کی طرف کر کے حسین سے کہا مولا حسین میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اکیلے میں، تنہائی میں، غربت میں، کوفہ کی طرف نہ آنا۔ O dopo sgure cabinu deva fincaleta se من بعد سوانا زرکا چو حسین لانگا نرگل کھالا مشوق سے
كفير لفغلا جازر ونيوزمين والله إذ نادرت ناقل لمؤمن كون Garagina nezika muslim shahid masom daxsan erguen ustrog boyodenchi darul amari sumtog handogna muslim zamini rolla serolla ishara bedvar samla salafok bana muslim shahid godiyot samen balki chibelo zarwana sahma kamola rasita se na shahar gali gali leskor لو حسین لیا خبر پکوانا حسینی کا ظلمی لو لگی فونو مسلم یا شہید صوبق پر روانگیس کتبین چخل مسلم غلقو سلے فونو دخصن تونی من بیادا بنسا مگوائیو لو حسینی تیتا بونگو بوسا یاش سک پکا ظلمی لو لگی بابا یاری کا لغ پیسوس کور گنچی سونگا یاری کنگو کانچی سما سما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون